السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے اختیار کے ساتھ نیکی کی طرف آئیں بغیر اجبار کے۔ اب سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، سب انسانوں کو اچھا نیک پیدا کر دیتا، ایٹومیٹکلی سارے نیک ہوتے، پرسا ہوتے، نمازی ہوتے، جمنے سے ہی جو ہے نمازیں پڑھنا شروع کر دینے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا نا تو پھر حساب و کتاب نہیں، پھر فضیلت نہیں ہے، پھر مرتبہ نہیں ہے۔ مرتبہ تو فضیلت، انعام، اکرام تب انسان کو ملے گا کہ جب وہ مجبور نہ ہو، اپنے اختیار کے ساتھ کوئی کام کرے۔ ایک آدمی کو آپ زبردستی نماز پڑھاتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بندوق اس کے گلے پر رکھتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ پڑھ لیتا ہے، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ وہ اپنے اختیار سے نماز پڑھے تو تب جو ایسے فائدے۔ وہ مشہور و معروف واقعہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا رحمت اللہ، مسجد کبھی بھول کے بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک دفعہ جو دوست یار تھے ان سب نے اس کو پکڑ کر سب لے گئے مسجد، اور اتفاقاً مولوی صاحب کے پیچھے بٹھا دیا کہ بھاگ نہ جائے دوبارہ مسجد، یہاں سے آؤٹ نہ ہو جائے۔ اب وہ مسجد گیا نہیں تھا، نماز اس نے کبھی پڑھی نہیں تھی، تو مولانا صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے سمجھا مجھے سلام کر رہے ہیں مولانا، کہتے ہیں وعلیکم السلام مسجد کی ملا۔ یہ یعنی انسان مجبور جب وہ پھنس جائے نماز پڑھنے میں تو اس نماز کا فائدہ نہیں۔ بس خدا نے انسان کو خود مختار خلق کیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے اس کے لیے مشخص اور معین کر دیے۔ اب وہ اس کو اختیار ہے کہ اچھا راستہ برا راستہ کا انتخاب کرے، حسینی لشکر کی طرف آ جائے یا یزیدی لشکر کی طرف بڑھ جائے، امام علی کی طرف آ جائے یا معاویہ کے لشکر میں چلا جائے، امام علی کی طرف آ جائے یا جنگ جمل والوں کی طرف چلا جائے، یہ اس کا اختیار ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، لیکن ان کی فضیلت نہیں ہے۔ اور یہی انسان جب گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو فرشتوں سے بالا تر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اپنی پاور، اپنے اختیار سے اس نے گناہ سے وہ بچا ہے، مجبور نہیں ہے گناہ سے بچنے پر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ائمہ اطہار کی جو عصمت ہے، عصمت اختیاری ہے، اجباری نہیں ہے۔ بس جو ملائکہ کی عصمت ہے، فرشتوں کی جو عصمت ہے، وہ اجباری ہے۔ وہ مجبور ہیں گناہ نہ کرنے پر، وہ مجبور ہیں نیکی کرنے پر۔ بس اس لیے کہا جاتا ہے نا، جو بھی نیک کام کریں آپ خدا کے لیے کریں، اختیار سے کریں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا مولا فلاں آدمی بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، حد سے زیادہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا نمازوں کو دیکھ کر کے معیار مقرر نہ کرو، شاید وہ نمازیں پڑھتا ہے عادت کی وجہ سے، اب وہ معتاد ہو گیا ہے، نشہ ہو گیا اس کو نماز پڑھنے کا، اب وہ خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا، اپنے نشے کو، اپنے دل کی تسکین کو، اپنے ہوائے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بس نشہ ضروری نہیں ہے کسی لیکوڈ کا ہو، کسی پاؤڈر کا ہو، نشہ بعض اوقات نماز کا بھی ہو سکتا ہے، جب اس میں الہی رنگ نہ ہو، جب اس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جب انسان بغیر اہل بیت کی معرفت کے نماز پڑھ رہا ہو۔ وہ نشہ تو ہو سکتا ہے، عادت تو ہو سکتی ہے، اس کے بغیر اس کا چارہ بھی نہیں ہو سکتا،
لیکن وہ کیا ہے؟ عبادت نہیں ہو سکتی۔ بس عبادت میں عمل معیار نہیں ہے، نیت معیار ہے۔ بعض وقت آپ کی نگاہوں میں ممکن ہے ظاہر طور پر کوئی عمل آپ کو عبادت دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن اس کے پیچھے جو نیت کار فرما ہو اس کی بنیاد پر وہ عبادت بن جائے۔ چلنا، راستے میں واک کرنا ظاہر طور پر عبادت نہیں ہے، لیکن یہ چلنا مسجد کی طرف ہو، خدا کے راستے میں ہو، نیکی کرنے کے لیے ہو، کسی کی مدد کرنے کے لیے ہو، عزاداری ابا عبداللہ الحسین میں شرکت کے لیے ہو، تو یہی چلنا عبادت بن جائے گا۔ اس کے مقابلے میں نماز پڑھ رہے ہیں بڑی پیاری آواز سے، لمبی لمبی ولدالین کا کر رہے ہیں، یہ موٹر وے کی طرح لمبی لمبی، لیکن اس کے پیچھے نیت اگر ریاکاری کی ہے وہ نماز ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ یہ جو خوارج تھے نا، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، دینی احکام میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، لیکن کیونکہ وقت کے امام کے پیروکار نہیں تھے، وقت کے امام کے مخالف تھے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کی زکاتیں ساری ان کے منہ پر مار دی گئی۔ بس انسان کو خدا نے خود مختار خلق کیا ہے، اس کے لیے راستے دکھا دیے ہیں، اب انسان نے ان راستوں کا انتخاب کرنا ہے۔ کل ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، تو اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں خمس من لم یکن فیہ، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس آدمی میں نہیں ہے، وہ آدمی اس دنیا سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا، وہ دینی لحاظ سے فلاح پانے والا نہیں ہے، نجات پانے والا نہیں ہے، جہنم سے محفوظ رہنے والا نہیں ہے۔ پہلی کیا ہے؟ العقل۔ عقل انسان میں ہونا چاہیے۔ ہزار باتیں آپ کریں گے، اس میں عقل، منطق نہیں پایا جاتا، لاجک اس میں نہیں پائی جاتی، اس کا فائدہ نہیں۔ اور شیعہ مذہب کی بنیاد عقل پر ہے، شیعہ مذہب کی بیس عقل پر۔ کہتے ہیں نا کہ عقل مند دشمن بہتر ہے بے وقوف دوست، اور ہمیشہ نیک کام کریں، اچھے کام کریں، لیکن اس میں عقل کا پہلو مد نظر ہو، کہ ایسا نہ ہو آپ کے نیک کام کی وجہ سے دوسرے کو ڈسٹرب ہو رہا۔ آپ آدھی رات کو اٹھتے ہیں نیک کام کے لیے، نماز کے لیے، تہجد کے لیے، لیکن آپ کے اٹھنے کی وجہ سے گھر والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ان کی نیند خراب ہو رہی ہے، کسی آدمی نے کل کام پہ جانا ہے، اس کے کام میں خلل آ رہا ہے، تو پھر آپ کی اس عبادت کا فائدہ نہیں۔ آپ کا مستحب روزہ رکھنے کی وجہ سے میزبان کو تکلیف ہو رہی ہے جس کے گھر میں ٹھہرے ہیں، تو کیا ہے؟ وہ آپ کا مستحب روزہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر کے عبادت نہیں بجا لا سکتا انسان کو، کسی کو اذیت پہنچا کر عبادت نہیں بجا لا سکتا انسان۔ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد ہے پراپر جگہ، آپ راستے میں نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے خلل ہو رہا ہے، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، راستے میں چلنے والوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، تو کیا ہے؟ یہ چیز عقل سے آ رہی ہے، شریعت نے اس کو منع کیا۔ اور احادیث کو پرکھنے کا ایک معیار عقل ہے، کہ دیکھیں کوئی حدیث آپ کو مشکوک نظر آ رہی، عقل کے یہ خلاف ہے، تو ریجیکٹ ہو جائے گی۔ امام سے معصوم سے صادر نہیں ہوئی، کیونکہ امام اور معصوم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو عقل کے خلاف۔ بس عقل معیار ہے۔ کہتے ہیں اسلام میں 3 ریفرنس ہیں، ان سے شریعت کو اخذ کیا جائے، ان میں سے کیا؟ قرآن، سنت اور عقل۔ اہل سنت 4 کہتے ہیں، ہم 3 کہتے ہیں، وہ اجماع کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اجماع کو وقت حاصل نہیں ہے، ان کے یہاں سارے مسلمان اکٹھے ہو کر کوئی فیصلہ کر لیں، وہ بھی پاورفل ہے، وہ بھی ریفرنس کی حیثیت رکھتا ہے، وہ بھی حجت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ انسان مکمل نہیں ہے، اور قرآن کے مقابلے میں مسلمان کتنے اکٹھے ہو جائیں ان کی بات وقت نہیں رکھتی، ویلیو نہیں رکھتی۔ بس 3 چیزیں معیار ہیں، قرآن، سنت اور عقل۔ پھر امام فرماتے ہیں والدین، دوسری چیز دین ہونا چاہیے انسان میں، دین کی سمجھ بوجھ ہو، دین پر عمل کرنے والا انسان ہو، دین کی فکر رکھتا ہو، دین کی جانکاری رکھتا ہو انسان۔
اور جو چیز نہیں آتی پوچھ لے کسی سے. پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس میں ہے کہ آپ کو نہ آئے, غلط آپ جو ہے وہ عمل کر رہے ہوں, مسئلے کی جانکاری نہ رکھتے ہوں. بس سیکھنے میں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. اور جہاں کہیں سمجھے کہ شک ہو رہا ہے, دین کو نہیں سمجھ رہے صحیح, تو وہاں کوشش کریں فی الفور مسئلے کو جانیں اور جاننے کے بعد عمل کریں. کہتے ہیں نا قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے, سمجھنا ضروری ہے, سمجھنے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے. بعض اوقات لوگ ایسے ہیں نا, انہوں نے اپنا ایک دین بنا لیا, وہ سمجھ رہے ہیں یہ دین جو ہم سمجھے ہیں یہ دین ہے, اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم خاص قسم کا لباس پہن لیں اور سمجھے دین ہے, یہ ہم خطا پر ہیں. اپنے پہن لیں کڑے اور چوڑیاں پہن لیں جی اور سمجھے دین ہے, یہ خطا پر ہیں. کانوں میں بالیاں ڈال لیں جی تو یہ خطا پر ہے. وہ ایک آدمی نے کڑا جو ہے وہ پہنا ہوا ہے, یہاں پر ایک مومن ہے تو کڑا اس انداز میں پہنا ہوا ہے, وہ الیکشن میں سے کام آتا ہے. وہ شیعوں کو دکھاتا ہے کہ وہ سکھوں کو بھی دکھا کر ووٹ لے لیتے جی. نہیں, یہ جو کڑا پہننا ہے یہ شریعت نہیں ہے. کس نے امام نے کہا, کہاں کون سی کتاب میں لکھا ہو؟ سب ہم نے خود اپنے ذہن میں تصور کیا. امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں تھی اور ہتھکڑیوں کا یہ سمبل کڑا ہے, ہم بھی لہذا پہن رہے ہیں. یہ نے اپنی طرف سے شریعت بنائی ہے نا, اپنی طرف سے کڑی. امام معصوم نے نہیں پہنا. وہ اور بعض کا مکسنگ بھی ہو جاتی ہے بڑی. ایک دفعہ میں پہلے بھی آپ خدمت میں عرض کیا, کوئٹہ ہم جب بھی جاتے تھے ایران تو کوئٹہ سے گزر کر جاتے تھے. کوئٹہ میں خریداری کرتے تھے, بعض چیزیں جو ایران میں نہیں ملتی یہاں سے خرید لیتے تھے. آچار ہو گیا, یہ مسالے, ٹھیک ہے جی, اور اچار, مسالے, دالیں, بیسن, یہ چیزیں ایران میں نہیں ملتی. وہاں کوئٹہ سے لے جاتے تھے, سستی بھی ہوتی ہیں, بہتر بھی ہوتی ہیں. تو ایک دکان پر میں گیا تو دکاندار نے یہ پہنا ہوا تھا کڑا. اتفاقاً جو ہے وہ ہندوستانی مبارکہ کے سامنے کوئی دکاندار تھا پرنس روڈ پہ. تو وہاں گیا تو دکاندار نے کڑا پہنا تو میں خوش ہو گیا کہ آج مومن سے خرید رہے ہیں, چلو 1-2 ہزار روپے, اس وقت بڑی چیز ہوتی تھی 1-2 ہزار, 1-2 ہزار کا آپ ٹھیک ٹھاک سودا خرید سکتے تھے. دکاندار سے سودا خریدا, بڑا خوش ہو گیا کہ مومن سے خرید رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس نے کڑا پہنا ہوا تھا, تو میں نے جب سامان خرید چکا میں نے دکاندار سے, کیونکہ پاکستان میں آپ کا نہیں پتہ, ہمارا یہ ہوتا ہے کوڈ ورڈ ہوتا ہے کہ پتہ کرنے کے لیے فلاں آدمی شیعہ ہے یا نہیں. اگر کوڈ ورڈ لگ گیا تو ٹھیک ہے, نہ لگا تو پھر سمجھ جاتے ہیں شیعہ نہیں. کہتے ہیں, پوچھتے ہیں مومن, آپ مومن ہیں جی؟ شیعہ کہیں گے تو مسئلہ بن جائے گا, نہ ہوا تو وہ اگلا مائنڈ کر جائے گا. میں نے اس کو کہا دکاندار کو کہ آپ مومن ہیں, اس کو سمجھ نہیں آئی. پھر کہا حسینی ہے, اس کو سمجھ نہیں آئی, کیونکہ اس نے کوڈ ورڈ سنا ہی نہیں تھا. کوئی مجلس سنی ہوتی, کوئی پروگرام سنا ہوتا. جب 3-4 میں نے وہ کیے, نشانے لگائے, نہ لگے, تو اب میں نے ڈائریکٹ اس کو کہا کہ یہ کڑا کہاں سے لائے ہم؟ اس نے کہا ہندوستان کے گرو ناتھ کے مندر سے مس کر کے لایا ہوں. میں وہیں پانی ہو گیا کہ میں نے سمجھا تھا شیعہ, یعنی شیعہ اتنے لو ہو گئے ہیں کہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ یہ مکس ہو رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ. صحیح, کیونکہ اب کڑا پہنا نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ شیعہ ہے یا سکھ ہے یا ہندو ہے. لہذا کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کسی دوسرے مذہب سے مشابہ ہو جائیں. مدینے میں اس طرح ہوتا تھا, یہ یہودی ہوتے تھے جن کے بال جب سفید ہوتے تھے تو یہ نہیں لگاتے تھے, خضاب نہیں لگاتے تھے, رنگ نہیں کرتے تھے. اور یہودیوں کی نشانی مدینے میں یہ بن گئی تھی کہ جس کی داڑھی سفید ہے, خضاب اس نے نہیں لگایا, وہ یہودی ہے. تو پیغمبر نے منع کر دیا تھا کہ جو بھی بوڑھے ہیں سارے خضاب لگائیں تاکہ شبہات آپ کی یہودیوں کے ساتھ نہ ہو. من اشبہ بقوم ومنہم, کہ جو ایک قوم کے ساتھ شبہات پیدا کر لیتے ہیں گویا سمجھو انہیں لیے. بس دین کو آئمہ اطہار سے سمجھے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے, اپنی طرف سے دین نہ بنائیں. اور پھر عجیب ہے, الف بے آتا نہیں ہے, دین اپنی طرف سے بنا لیا تو مولانا کو آ کر نصیحتیں کر کہ مولانا جی تقریر نہ کیتا کرت سی جی, ٹھیک ہے جی.
میں جی میں وہی تقریر کرنی ہے جی پڑھ کے آیا میں قوم تو مشرق تو پڑھ کے آیا میں وہ کرنی ہے تھوڑے کو درس نہیں لینا جی تھوڑے کو ٹیوشن نہیں لینا کافی پڑھ لے مزید ضرورت نہیں بس ہمیں دین کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر دین کے معتبر ریفرنس ہمارے پاس ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ ذاکر کیا کہہ رہے ہیں وہ ملنگ کیا کہہ رہے ہیں وہ جس نے کڑے زیادہ پہنے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے ہاتھوں میں بھی کڑے بات عجیب ہے ہاتھوں میں بھی کڑے ڈالے ہوئے پاؤں میں بھی ڈالے یہ گھٹنے میں بھی ڈالے ہوئے کڑا جی اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ عبادت میں جا رہے ہیں کہتے ہیں تسی جی ایک ٹائم تو نماز پڑھ دو اسی ہمیشہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ کڑے ساڑے ہاتھ تین تو پیر تین جی بس امام نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے کہ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے دوسرا دین سے تیسرا ادب سے چوتھا حیا سے پانچواں حسن خلق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وبارك على محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات پر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم دوسرے خطبے میں تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے تو یکم ربیع الاول کے جو واقعات ہوئے تاریخ میں تاریخ اسلام میں ان میں سے پیغمبر گرامی نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف اور اس ہجرت کے کچھ اسباب ہیں کفار مکہ نے ہر طرح کی کوشش کی کہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں بائیکاٹ کیا شب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کیا برا بلا کہا تہمتیں لگائیں مجنون کہا جادوگر کہا جب لیکن دیکھا پیغمبر اپنے عزم پر اپنے ارادے میں اپنے مشن میں قائم دائم تو دشمن نے آپس میں میٹنگ کی ایک وہاں مکہ میں ایک ہال ہوا کرتا تھا کمیونٹی سینٹر تھا جس کا نام تھا دار الندوہ وہاں پر یہ عام میٹنگیں کیا کرتے تھے فیصلے کیا کرتے تھے عرب وہاں پر یہ سارے جو قبائل تھے ہر قبیلے کے ایک آدمی نے وہاں نمائندگی کی پارٹیسپیشن کی حتیٰ بنی ہاشم کا نمائندہ بھی وہاں بیٹھا جو پیغمبر کا خاندان تھا کون ابو لہب اور وہاں پر مختلف رائے دی گئی کہتے ہیں جس میں سے ایک لمبی داڑھی والا آدمی تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا بعد میں احادیث نے بتایا وہ شیطان تھا جی لمبی داڑھی والا تو شاید وہ اگر مزید بتاتے تو پتہ ہی چلتا کہ اس کی شلوار بھی تھوڑی اوپر تھی جی اور اس کی جو ہے وہ قمیض بھی تھوڑی لمبی تھی جی لمبی داڑھی والا خلاصہ آدمی تھا اس نے کہا کہ تم کیا کرو کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دو اور اس قتل میں ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہو کیونکہ اگر ایک آدمی کرے گا تو بنی ہاشم اس کو قتل کر دیں گے اور اگر بہت سارے قاتل ہوں گے تو وہ قصاص نہیں لے سکتے زیادہ سے زیادہ دیت لیں گے اب بھی شریعت کا قانون یہ ہے کہ قاتل اگر ایک ہو تو قصاص ہوگا اگر قاتل بہت زیادہ ہوں تو دیت ہوگی بہت زیادہ ہوں گے تو دیت ہوگی سارے مل کے دیت دے دیں گے یہ ایک شرعی قانون ہے وہی عربوں کا جو قانون تھا وہی اس کی اسلام نے اس کو تائید کی ہے اس کی کو تصدیق کیا گوشن کیا اب یہ فیصلہ کیا انہوں نے کیا کریں پلان یہ ہے کہ ہم گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں اور گھیراؤ کرنے کے بعد جب تاریخ چھا جائے گی نا مطمئن ہو جائیں گے محمد سو گئے تو چاروں طرف سے حملہ کر کے محمد مصطفیٰ کو شہید کر دیں گے اور یہ کام ختم ہو جائے گا ہماری ٹینشن وہ ختم ہو جائے گی
اس طرف سے اللہ کے رسول نے کو وحی الہی کے ذریعے اللہ نے پیغام دیا کہ یہ منصوبہ ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ محمد جا چکے ہیں، اپنے بستر پر ایسی شخصیت کو لٹائیں جو آپ کے شبیہ ہو، قد و کاٹھ میں، انداز میں، سونے کے انداز میں، استراحت کرنے کے انداز میں آپ سے شبیہ ہو، اور دوسرا ایسا آدمی ہو کہ جو کہ آپ کے بعد عرب کی امانتوں کو واپس کر سکے، کوئی دھوکہ نہ ہو جائے امانتوں میں۔ کیوں؟ یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ مشہور یہ ہو جائے گا کہ یہ نہ ہو جائے کہ محمد امانتیں اپنے ساتھ لے گیا یا کہ ایمان امین آدمی کے حوالے کر کے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے امام علی کا انتخاب کیا، اور اس رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول نکلے ہیں، گھر کا پہرا تھا، کنکریاں اٹھائی ہیں، ان کی طرف پھینکی ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیا۔ تو قرآن نے ارشاد ہوا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں آپ جب پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگ نابینا ہو گئے، اور اللہ کے رسول وہاں سے نکل کر کے غار کی طرف چلے گئے۔ راستے میں ملے ہیں خلیفہ اول، منصوبے کے ساتھ نہیں تھے کہ وہ ساتھ جائیں گے، راستے میں ملے ہیں تو اللہ کے رسول انہیں ساتھ لے گئے غار حرا میں، اور پھر وہاں پر بھی اللہ نے اپنے رسول کی تائید کی ہے۔ ایک جو سنگل لفظ استعمال ہوا ہے، تثنیہ استعمال نہیں ہوا، تھال استعمال نہیں ہوا، کہ اللہ نے صرف اپنے رسول کی تائید کی، وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ وہاں پرابلم پیش آئی تو اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور عین عبارت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو وہاں پر جب پہنچے ہیں، سامنے پانی، سمندر، دریا اور پیچھے دشمن، تو اب قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا چھڑئی، کسی جگہ تک نہیں چھوڑی، پیچھے دشمن آگے پانی، جی جس طرح بعض ہمارے مومن کہتے ہیں کہ کیا کرے، اندر ہے نماز تو بعد بارش، جی کسی جگہ کا نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پر بھی شاید اس آدمی نے اس طرح کہا ہوگا کہ محمد یہاں لا کر مسئلہ ہماری بنا دیے، تو وہاں بھی حضرت موسیٰ نے کہا ان ربی معی، پریشان نہ ہونا بنی اسرائیل، میرا پروردگار میرے ساتھ۔ تو یہاں پر ہی اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یقین، اطمینان اللہ کے رسول کو حاصل تھا غار حرا میں، وہ خلیفہ اول کو نہیں حاصل تھا، اس لیے پیغمبر کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تسلی دینے کے لیے۔ اور اسی رات کو جب امام علی پیغمبر کے بستر پر سوئے ہیں تو اللہ نے وحی نازل کی ہے، آیا نازل ہوئی آپ کی شان میں من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ وہ لوگ، ان کا مقام ہے، عظمت ہے، کہ جو اپنے نفسوں کو بیچتے ہیں تاکہ خدا کی رضا حاصل کر سکیں۔ وہاں پر خداوند تعالیٰ نے احادیث میں ملتا ہے، جبرائیل اور میکائیل کو کہا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں امام علی، اپنی جان کو تھیلی پر رکھ کر کے بھائی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہے کہ ذکر کر سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو علی اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اور جو تم نے کہا تھا نا کہ خدایا اس کو خلط نہ کرنا ہے انسان کو، کہ فسق و فجور کرے گا، فساد کرے گا، آج میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ بس یہ آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہے، من یشری نفسہ، سورہ بقرہ میں ہے، اور 207 نمبر آیت ہے۔ یکم ربیع الاول کے واقعات میں سے ایک اور واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر کی جو زوجہ تھی زینب بنت خزیمہ انصاری، یہ فوت ہوئی ہیں 4 ہجری کو، یکم ربیع الاول کو۔ بس یہ خلاصہ واقعات تھے یکم ربیع الاول کے جو آپ خدمت میں پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی علی ابن ابی طالب سید الحسین فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین وعلی الحسن والحسین سبط النبی الرحمہ وسید شباب اہل الجنہ
وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الحجة القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف فسهل الله تعالى مخرج الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه ورحمة الله وبركاته. الصلوات